بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شاعری کورس کی کلاس نمبر 18 ہے۔ آج ہم بحر ہزج کی مختلف جو اردو شاعری میں استعمال ہونے والی بحریں ہیں ان پر بات کریں گے۔ بحر ہزج کسے کہتے ہیں؟ مفاعیل، یہ رکن جو ہے اگر اسے 3 بار یا 4 بار استعمال کیا جائے تو اسے بحر ہزج کہتے ہیں۔ مفاعیل 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 4 مرتبہ ہے تو اسے بحر ہزج مسمن سالم کہتے ہیں۔ ہزج تو مفاعیل کا نام رکھ دیا گیا ہے، علماء عروض نے رکھا ہے۔ مسمن کا مطلب ہے 8 والا، ثمانیہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مفاعیل 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 تو 4 ہیں، تو اسے مربع کہنا چاہیے، مسمن کیوں کہتے ہیں؟ اور مفاعیل مفاعیل ہو تو اسے مربع کہتے ہیں، جیسا کہ مختلف جگہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ اشکال درست ہے مگر اس کا جواب بہت آسان ہے۔ وہ یہ کہ ہم جب کسی بحر کے ارکان کی گنتی کرتے ہیں تو ایک مصرے کے اعتبار سے نہیں کرتے، بلکہ پورے شعر میں جتنے ارکان استعمال ہو رہے ہیں ان سب کی گنتی کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شعر مفاعیل 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 کے وزن پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں سے ہر مصرع اسی وزن پر ہے۔ اب اگر ایک مصرے میں 4 مرتبہ مفاعیل ہو تو دو مصروں میں 8 مرتبہ مفاعیل آ جائے گا، اس وجہ سے اسے مسمن کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے سالم۔ ہزج مسمن سالم، سالم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بحر میں کسی بھی مفاعیل میں کوئی زحاف واقع نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے ہر مفاعیل کو مفاعیل ہی رکھا ہے۔ تو اب اگر اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو بحر کا نام یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور بحر کے ارکان یاد کرنا بھی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ واضح کر دوں کہ نہ ہمیں بحر کا نام یاد کرنا ضروری ہے اور نہ بحر کے ارکان یاد کرنا ضروری ہے، ہمیں تو شاعری کرنی ہے۔ اور شاعری چونکہ وزن کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اس میں کلام کو موزوں کرنا ضروری ہوتا ہے اور وزن کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم عروض کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں معلومات حاصل کر لینا اچھا رہتا ہے اور یہ کافی رہتا ہے۔ تو مفاعیل 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 یہ تو ہو گئی بحر ہزج مسمن سالم۔ اب اگر ان میں سے سب سے آخری مفاعیل کا ہم آخری 2 حرف لام اور نون کو حذف کر دیں تو وہ بچے گا مفاعی۔ مفاعی اسے علم عروض کی زبان میں مفاعی کے بجائے فعول کہتے ہیں۔ تو یہ بحر یوں بنے گی مفاعیل 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 فعول، تبدیل ہو گئی نا بحر۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے اسے بحر مزاحف کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس تبدیلی کو ہم زحاف کہیں گے کہ ہم نے آخری مفاعیل کو فعول بنا دیا۔ کیسے بنایا فعول؟ ہم نے مفاعیل کا آخری لام اور نون جو ہے، یعنی آخری ہجائے بلند یا پھر آخری پوری آواز، مفاعیل کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدھی آواز اور پھر اس کے بعد 3 پوری آوازیں، ما آدھی آواز، فا پوری آواز، عی پوری آواز اور لن پوری آواز۔ آخری والی پوری آواز کو اگر ہم ہٹا دیں تو اب بچیں گے ایک آدھی آواز اور 2 پوری آوازیں، اسے ہم کہتے ہیں فعول۔ اس لیے ہم نے مفاعیل کا لن گرا کر اسے مفاعی بنایا، اور مفاعی کو عروض کی زبان میں فعول کہتے ہیں۔ تو اب اس بحر کا نام آپ دیکھیں، بحر نمبر 2 ہزج مسمن سالم، یعنی بحر ہزج تو مفاعیل کی وجہ سے ہم نے اس کا نام ہزج رکھا ہے۔ تو اس میں اس نقشے میں جتنی بھی بحریں ہیں وہ سب بحر ہزج ہیں، آگے والی بحروں میں ہم نے ہزج نہیں لکھا، وہ بھی بحر ہزج ہے۔ مسمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصرے میں 4 مرتبہ مفاعیل کا رکن آیا ہے، خواہ وہ سالم ہو یا اس میں زحاف واقع ہو چکا ہو۔ اور محذوف کا مطلب یہ ہے کہ آخری رکن کو ہم نے مفاعیل کے بجائے فعول کر دیا۔ تو اب یہ محذوف نام کیا ہے اور حذف جو زحاف ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، علم عروض کی پیچیدہ ترین کتابوں میں یہ ساری تفاصیل موجود ہیں، جو ایک علم عروض سیکھنے والے طالب علم کے لیے تو بہت اچھی ہیں، اس کی
تشنگی کو دور کرتی ہیں، مگر ایک اچھے شاعری کرنے والے کے لیے یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، اور ان میں اگر کوئی بندہ مکمل طور پہ پڑ جائے تو اس کی شاعری متاثر ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں پڑے بغیر ہمیں صرف اور صرف اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں ایک بحر پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں تیسری بحر پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا پسند کروں گا کہ جب ہم بحر ہزج مسمن سالم استعمال کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مفاعیل 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 مستعمل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسمن بھی مستعمل ہے یعنی 4 مرتبہ مفاعیل، اور اس کا مثلث بھی مستعمل ہے یعنی 3 مرتبہ مفاعیل، اور اس کا مربع بھی مستعمل ہے یعنی 2 مرتبہ مفاعیل، ٹھیک ہے۔ تیسری بحر ہے بحر ہزج مسمن مقبوض، اور اس کے اراکین کیا ہیں؟ اس کے ارکان ہیں مفاعل 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 مفاعل، یعنی ہم نے ہر مفاعل میں سے یا گرا دی، ٹھیک ہے۔ چوتھی بحر ہے مسمن اشتر، فاعل مفاعیل فاعل مفاعیل۔ پانچویں بحر ہے مسمن مقبوض سالم، مفاعل مفاعیل مفاعل مفاعیل، یعنی پہلے اور تیسرے مفاعیل سے یا کو گرا دیا ہے۔ اور چھٹی بحر ہے مسمن اخرب سالم، مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل۔ یہ سب بحریں وہ ہیں جو بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، آپ ان کے صرف ارکان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کا وزن اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پوری آواز اور آدھی آواز کے اعتبار سے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ان کے مطابق شعر کہنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، اور جو اشعار ان اوزان میں کہے گئے ہیں انہیں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ساتویں بحر ہے مسمن اخرب مکفوف محذوف، اور اس کے ارکان ہیں مفعول مفاعیل مفاعیل فعول۔ آٹھویں بحر ہے مسدس محذوف، اس کے ارکان ہیں مفاعیل مفاعیل فعول۔ نویں بحر ہے مسدس اخرب مقبوض محذوف، مفعول مفاعل فعول مفعول فاعل فعول۔ اور 10ویں بحر ہے مربع اشتر مقبوض مضاعف، فاعل مفاعل فاعل مفاعل۔ یہ سب وہ اوزان ہیں جو اردو شاعری میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں کہے جانے والے اشعار کو کوئی بھی اچھا اور پختہ شاعر بے وزن نہیں کہے گا۔ آپ ویسے اپنی طرف سے کوئی بھی وزن بنا لیں اور اس کے مفاعیل بنا لیں اور اس کے مطابق شاعری کر لیں تو وہ آپ کے نزدیک تو وزن میں ہوگی، مگر چونکہ وہ اوزان اردو شاعری میں مستعمل نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ہر ایک کو بتانا پڑے گا کہ میں نے اس وزن میں شعر کہا ہے۔ اس لیے شعراء کے لیے اور خصوصاً نئے شعراء کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو اوزان اور جو بحور اردو زبان میں استعمال ہو رہی ہیں انہی کے مطابق شاعری کریں۔ تو یہ ایک بحر تھی جس کا اصل رکن ہے مفاعیل، اور اس کے مطابق بننے والی جو استعمال ہونے والی بحریں ہیں ان میں سے ہم نے 10 مشہور ترین بحریں آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں، ان پر مشق کریں، ان کے مطابق کلام کہیں، ان کے مطابق کہے جانے والے کلام میں غور کریں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور علم عروض کا جو ایک ہوا بنا ہوا ہے اور لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے مشکل لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز کو الگ الگ کر کے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور جب بہت ساری چیزوں کے بہت سارے نام ہوتے ہیں تو ایک شخص کے اگر اپنے ہی 20 بچے ہوں تو وہ ان کے نام بھول جاتا ہے، تو بحروں کے نام کیسے یاد رکھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے چینل پر، اس چینل کا نام ہے اسامہ سرسری، ہمارے اس چینل میں علمی، ادبی اور اسی طرح سے سیکھنے سکھانے سے متعلق مختلف قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس سلسلے میں جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔